پروگرام کا باقاعدہ آغاز جناب تلاوت کلام پاک کے ساتھ قاری اسماعیل عالم صاحب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک سے ہمیں محظوظ کریں۔ جناب قاری اسماعیل عالم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سبحان اللہ، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب مبین، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل مبارکہ کی یہ پہلی 5 آیات ہیں، اور سورہ مزمل مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو شخص مسلسل فجر کی نماز کے بعد 5 بار اگر اسے پڑھتا ہے تو اس پر سے غربت، مفلسی، افلاس، تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ سورہ مزمل مبارکہ میں ایسی تاثیر ہے کہ جو شخص اس کا ورد رکھتا ہے تو اسے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ درود پاک، درود مزمل اس کے ساتھ پڑھنے سے اس سورہ مبارکہ کی افادیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن اس پر غالب نہ آئے اور ہمیشہ اس سے خوفزدہ رہے اور اس پر جادو نہ کرے اور اس کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، تو سورہ مزمل مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے عصا فرعون رسولا فاخذناہ اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یدعی الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعد مفعولا۔ اور فرعون نے ہمارے نبی کا کہنا نہیں مانا اور ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ یہ آیت مبارکہ اگر صرف 21 بار پڑھ کر دشمن کی طرف پھونک دیا جائے
تو وہ دشمن آپ سے خوفزدہ رہنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کو اگر کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور جو بھی دشمن ہوگا وہ آپ سے خوفزدہ ہوگا، اپنی جیب میں اگر آپ رکھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کو 108 بار آیت مبارکہ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 108 بار اگر عصر کی نماز کے بعد ورد کریں تو اس کی برکت سے کبھی دشمن آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے بے شمار فائدے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جتنا بھی بڑا دشمن ہو، اگر وہ سامنے سے آ رہا ہے اور آپ اس آیت مبارکہ کو 5 بار پڑھ کر اس پر پھونک دیں تو وہ دشمن رسہ کاٹ کے دوسری طرف نکل جائے گا اور آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اور سورہ مزمل مبارکہ میں ایسے ہی بہت ساری آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو گناہوں سے نجات مل جائے تو وہ سورہ مزمل کی آخری آیت استغفار ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت غفور رحیم ہے۔ تو ہمارے جو آج کل مسائل ہیں جتنے بھی، وہ صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بغیر کسی گناہ کے اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اگر ہم پر تنگ دستی ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور گناہوں کی مدافعت استغفار سے کی جا سکتی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ آج کل جو ہر شخص پریشان ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے، کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن استغفار کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ہر سانس میں صرف استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست کر دے گا، اور آخرت تو بنے گی، دنیا بھی سدھر جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور استغفار کی ایسی فضیلت میں نے دیکھی ہے کہ جتنی بھی بڑی بیماری ہو، اگر آپ استغفار کریں گے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، اور بڑا زیادہ ہیپاٹائٹس ہو گیا کہ وہ آخری اسٹیج پر تھے۔ میرے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایسے ایسے ہے، اور آغا خان سے ہم نے رپورٹیں کرائی ہیں اور اس میں یہ ہیپاٹائٹس آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 1.25 لاکھ بار یہی آیت استغفار پڑھیں۔ کون سی؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ سے سجدے میں جا کے توبہ کی، اور جب دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو اس میں ساری رپورٹیں کلیئر تھی، یعنی ان کی وہ بیماری ہی ختم ہو گئی استغفار کی برکت سے، لیکن سچے دل سے اگر کی جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، تو آپ دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ ہر وقت کلمہ استغفار، جسے پوری آیت مبارکہ آتی ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ ایسے پڑھیں، اور اگر پوری نہیں آتی تو کم سے کم استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ آج کی محفل دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ آمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافع یا کافی یا قادر، بحق کافا یا عین صاد، بحق حامیم عین سین کاف، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، واستغفر الله ان الله غفور رحيم، واستغفر الله ان الله غفور رحيم، واستغفر الله ان الله غفور رحيم،
اے اللہ ہماری ان دعاؤں کی قبولیت میں جو بھی ہمارے گناہ ہیں ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے باری تعالیٰ یہاں پر جو بھی اس محفل میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہر ایک کی پریشانی دور کر دے۔ یا اللہ پاک جن کے کاروبار میں برکت نہیں ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کا کاروبار نہیں چل رہا ان کا کاروبار چلا دے۔ اے اللہ اے فاطر السماوات والارض تو ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جن کے اولاد میں بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے اسے نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی عزیز و اقارب ہماری دنیا سے جا چکے ہیں انہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بھی بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تعالی ہمارے جو بھی دینی دنیاوی استاذ ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جو اس وقت حیات ہیں انہیں صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محفل میں بھی جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بھی بچے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹی میں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ پاک ہر ایک کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ پاک انہیں کامیاب عطا کر دے۔ اے اللہ پاک جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم اپنا خاص کرم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرگ وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان۔ یا قوی ہو یا قابض ہو یا منتقم ہو یا مذل ہو، اے اللہ ہمارے جو بھی دشمن ہیں ان پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو، ہمارے جو بھی دشمن ہیں ان پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک اس محفل میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں جن پر بھی کالا جادو ہے، جو بھی جادو ہے جس قسم کا بھی ہے، کھلایا ہوا ہے، دفنایا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، تمام جادو آج اس محفل کی دعا کی برکت سے ختم فرما دے۔ اے اللہ پاک جس پر جنات ہیں، پریے ہیں، آسیب ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے، اللہ پاک ان سب کا سایہ اور ان سب کی نحوست ہم سب سے دور کر دے۔ اے اللہ پاک جس پر کاروباری بندشیں ہیں اس کی کاروباری بندشیں دور ہو جائیں، جن کے بچے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کو رشتوں کی بندشیں ہیں اے اللہ پاک ان کے رشتے اچھے آ جائیں، ان کے نصیب کھول دے۔ اے اللہ پاک اپنی خاص نظر کرم فرما دے، جن کو نظر بد ہے اللہ پاک ان پر سے نظر بد ختم فرما دے۔ یا حافظ ہو 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 یا حافظ ہو، اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور آئندہ ساری زندگی ہم پر کوئی ایسے نحس کام نہ کر سکے، جادو نہ کر سکے، نظر بد نہ لگا سکے، اے اللہ پاک کسی کا جادو ہم پر نہ چل سکے۔ اے اللہ پاک ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ پاک خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ ساکے کوثر کا واسطہ ہے کہ موت کے وقت ہمیں پیاس کے عذاب سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا، اے اللہ حرام سے بچا، چوری سے بچا، جھوٹ سے بچا، ہر برے کام سے، گناہ کبیرہ سے صغیرہ سے بچا دے۔ اے رب کریم ہم تجھے بھولے ہوئے تھے تو ہمیں نہ بھول جا، اے اللہ پاک ہم بھٹکے ہوئے تھے، اے اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت دے، اے اللہ پاک خاص کرم فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک خاص کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے اللہ پاک ہم قطروں کے مانند یہاں پر بیٹھے ہیں، اے اللہ پاک ہم پر خاص کرم فرما دے، خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا واحد ہو یا عزیز ہو یا غفار ہو یا وہاب ہو یا ودود ہو یا حی ہو یا قیوم، یا حی ہو یا قیوم، یا حی ہو یا قیوم۔ اے اللہ ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا معزو یا معزو یا معزو،
اے رب کریم ہمیں عزت والی موت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ایسی موت سے بچا کہ جس سے لوگ عبرت حاصل کریں، اس موت سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ پاک ہر ایک کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اے اللہ پاک ہمیں سجدوں والی موت عطا فرما دے، یا اللہ پاک خیر فرما دے، یا اللہ پاک خاص کرم فرما دے، اے اللہ پاک اپنا خاص کرم فرما دے، اے باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ عطا فرما، اور آج کی وقت اور اس گھڑی کی نسبت سے جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے رب کریم ہم تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے باری تعالیٰ ہم تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اے اللہ پاک ہم تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں حسنین کریمین کا، اے اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا، اے اللہ پاک ہم تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں امام زین العابدین کا، امام باقر کا، امام جعفر کا، امام موسیٰ کاظم کا، امام علی رضا کا، امام تقی کا، امام علی نقی کا، امام حسن عسکری کا، امام مہدی کا، مولا عباس علمدار کا، حضرت امیر حمزہ کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا صدقہ واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تجھے انبیاء کرام کے صدقہ واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آج کی نسبت سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے۔ یا اللہ پاک تمام نیک پاک اولیاء اللہ کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، تمام نیک پاک اولیاء اللہ اور پاک روحوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میرے بڑے بھائی بھی فوت ہو چکے ہیں پچھلے دنوں، انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم پر خاص رحم فرما دے، اور جو دعائیں مانگی ان واسطے وسیلوں کے صدقے سے جن کو کبھی تو نہیں ٹھکرا تھا، تمام ہماری دعائیں حاجتیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ اللہ کا اسم اعظم ہے یا واجد، یا واجد۔ تو اس کے کھانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ کے امراض، بڑی آنکھ کے امراض، چھوٹے آنکھ کے امراض، معدے کے امراض، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوگی۔ مزید کسی نے روحانی رہنمائی لینی ہو تو جیسے